إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم قرآن کے ان پہلوؤں پہ غور کریں گے جن کو ہم اکثر اوقات تلاوت کی شکل میں پڑھتے ہیں، حفظ کی شکل میں یاد کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایکچولی سمجھ نہیں پاتے. ہم چونکہ سمجھ نہیں پاتے تو اکثر اوقات یہ ہماری زندگی کا، ہماری شخصیتوں کا حصہ بھی نہیں بن پاتا. ہم جو ثواب کی غرض سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اکثر اوقات بغیر سمجھے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا اجر ثواب تو یقینی ہے، یعنی جو بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے، یاد کے لیے آپ پڑھتے ہیں، وہ آپ کو ضرور اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اس تلاوت کا، اس قرأت کا یا اس حفظ کا. لیکن جیسے ہمیشہ میں ایک بات آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کا جو اکثر مقصد ہے وہ ہمیں اس طرف لے جانے کی رہنمائی ہے کہ جس میں ہماری مکمل، جس کو خلاصی آپ کہہ سکتے ہیں یا دنیا سے کامیابی کہہ سکتے ہیں، یا آخرت کے اندر کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو اللہ رب العزت ہمیں انعامات اور اکرام سے نوازیں گے، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ چونکہ قرآن پاک ہر چیز کی آپ کو جو ہے نا گائیڈنس دیتا ہے، فیہ تبیان لکل شیء، اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی موجود ہیں، بڑے سے بڑے حل بھی موجود ہیں، پوری گائیڈنس بھی موجود ہے. اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر نور بھی ہے، اس کے اندر جو ہے نا پیغام بھی ہے، اس کے اندر آبویسلی اللہ کی سارا کا سارا کتاب اللہ کی وہی ہے، تو اللہ کا کلام بھی ہے. تو اس میں بہت سارے ایسپیکٹس ایسے ہیں کہ جن پہ ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے. یقیناً ہم سب، میں اکثر ایک بات، اور میرا خیال ہے ہر باشعور انسان یہ بات سمجھتا ہے کہ ہر انسان اپنی شکل و صورت میں، اپنی حیت میں، اپنے اختیار میں اکثر انسان کمزور ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ اکثر مس گائیڈ ہو جاتا ہے. تو جب وہ مس گائیڈ ہوتا ہے تو آیا اس کو یہ کون بتائے گا کہ تم ایک اب مس گائیڈڈ زندگی گزار رہے ہو، اور اگر خدا نخواستہ یہ زندگی کا اختتام اسی مس گائیڈنس پہ ہو گیا تو اللہ نہ کرے آنے والی تمام زندگی جو ہے وہ نقصان والی زندگی ہے، خسارے والی زندگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیونکہ ابھی تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ابھی الحمدللہ ہمارے پاس چانس ہے، ہمارے پاس موقع ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہم استغفار کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے لو لگا سکتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کی گائیڈنس کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے ایک رستہ، ایک لاہ عمل اختیار کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جس میں عین امید ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ہمیں اس میں کامیابی ہوگی. اور وہ طریقہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کا طریقہ، اللہ کے کلام کا طریقہ جو اللہ نے ہمیں بتایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خاتم النبیین و مرسلین کا بتایا ہوا وہ مبارک اور نورانی رستہ، جس رستے پہ چل کر انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن آج کی دنیا ایک دھوکے کی دنیا ہے، آج کی دنیا ایک مشکل دنیا ہے جس میں ہر طرح کا، یعنی یہ آپ سے میں جو ہے نا بہت دل کی بات بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ ایک گمراہی کا رستہ کھلا ہوا ہے، اور وہ گمراہی کا رستہ اتنا آسان ہے کہ وہ ہر شخص آسانی سے اس پہ چل پڑتا ہے، اور اس بات سے قطع نظر کہ میرا انجام اس پہ کیا ہوگا، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا.
تو یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک بہت خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ دیکھو ہرگز ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں جیسے مت ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ہرگز ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو دنیا کی زندگی میں بھلا دیتے ہیں. تو اس کا اللہ پاک ایک رزلٹ بتاتے ہیں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ یعنی باقی چیز تو بدعمالی اللہ کو بھولنے کی جو سزا ہے یا جو بھی ہے خدا بچائے، لیکن جو دنیا میں جو چیز ہوتی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ایسے لوگوں کی طرح ہرگز مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ایسے لوگوں کی طرح ہرگز مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. کیا ہوگا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ تم بس اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو بھول بیٹھو گے. کبھی گناہوں کی طلب، کبھی لالچ، کبھی غرض، کبھی دنیا کے پا لینے کا خواہش، کبھی دنیا میں سب کچھ کر لینے کی جستجو، دنیا میں بہت سارا مال اسباب اکٹھا کرنے کی طاقت. لیکن اس میں کیا ہوگا کہ تم اپنی ذات کو بھی بھول جاؤ گے. اور یہ وہ کنیکشن ہے اللہ کا اور بندے کا کہ خدا نخواستہ اگر یہ منقطع ہو جائے، یہ ٹوٹ جائے، تو آپ یقین مانیے انسان کہیں کا نہیں رہتا. اگر انسان فار ایگزامپل بہت گناہوں سے بچا بھی ہوا ہے، اگر وہ بہت سارے گناہ نہیں بھی کرتا، لیکن اللہ سے اس کا وہ ربط ٹوٹ جاتا ہے فار ایگزامپل، تو آپ یقین مانیے کہ یہ انسان جو ہے یہ کہیں کبھی نہیں رہتا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اپنے نفس میں بھول جائے گا. کبھی اس کے اوپر بیماری مسلط ہو جائے گی، کبھی اس کے اوپر پریشانیاں آ جائیں گی، کبھی اس کے اوپر دنیاوی جو حالات ہیں وہ آ جائیں گے، قرض اللہ بچائے اور پریشانیاں، اولاد، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں اس طرح سے داخل ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کو بھولتا ہے کہ انسان اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کو نہ بھولے تو کیا وہ چیزیں واقع نہیں ہوں گی؟ وہ پھر بھی ہوں گی، لیکن انسان اپنے رابطے کو اللہ سے نہیں کاٹ پائے گا. اس کے اندر اگر خدا نخواستہ وہ کسی شکل میں ٹیسٹ کی شکل میں آزمایا بھی جا رہا ہے تو اللہ کے سامنے جو اس کا جو وجود ہے وہ ایک میجر فوکل پوائنٹ ہے. جب وہ اللہ کو نہیں بھولتا تو اللہ بھی اس کو نہیں بھولتا. پھر اللہ پاک اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے، کبھی کبھی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، سختیاں معاف کر دیتا ہے، رحمتیں عام کر دیتا ہے، اور انسان کے ساتھ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. بلکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے. جب ایک انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی یاد سے جڑا رہتا ہے، تو جب اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے کہ اے اللہ میری مدد کر، تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ایک بڑی مانوس آواز تجھے پکار رہی ہے جو تجھے ہر حال میں پکارتی ہے. یہ ایسی آواز ہے جس نے تجھے پکارا ہے جو بہت مانوس ہے، جو اکثر اوقات تجھے تیری شان کے حساب سے تجھے پکارتی ہے، تجھ سے مانگتی ہے، دعائیں کرتی ہے. اور اس کے برعکس اگر ایک انسان خدا نخواستہ بدعملی کا شکار ہو جائے اور اللہ سے کٹ جائے اور اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، تو جب وہ تکلیف میں آ کے اللہ کو پکارتا ہے، گو کہ اللہ رب ہے، اللہ اس کی بھی سنتا ہے، لیکن فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک بہت غیر مانوس آواز ہے جو عام حالات میں تجھے نہیں پکارتی، جس کا عام حالات میں تجھ سے کوئی خاص ایسا رشتہ نہیں ہے. اللہ کا تو ہے اپنے بندے کے ساتھ، ہم تو ایک ایک سانس ہماری ایک ایک سانس اللہ کی محتاج ہے، لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں وہ اپنے طور پہ بہت ہی اسٹرانگ، بہت ہی اچھے ڈیسیژن لینے والا. آپ یقین مانیں کہ جب انسان اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے سمجھدار انسان بھی، بڑے بڑے یعنی وہ لوگ جن کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر من کا حاصل ہوتا ہے، وہ بھی غلط ڈیسیژنز لیتے ہیں، غلط سمتیں اختیار کر لیتے ہیں، غلط فیصلے لے لیتے ہیں. اسی لیے بات جہاں پہ آتی ہے نا کہ بات یہ چالاکی کی بات نہیں ہے کہ میں دنیا میں ایک بڑا ہوشیار اور چالاک انسان ہوں. اسی اللہ کہتے ہیں کہ دین تمہیں حکمت دیتا ہے، تمہیں بصیرت دیتا ہے، چالاکی نہیں سکھاتا، تمہیں ہوشیاری نہیں سکھاتا، لیکن تمہارے اندر اللہ سے کنیکشن کی وجہ سے ایک ایسی حکمت اور بصیرت پیدا کر دیتا ہے کہ جب تم دنیا کے حساب سے جو فیصلے کرتے ہو وہ انشاءاللہ خیر کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اگر تم اپنے اللہ کے ساتھ اپنے اس رابطے کو مضبوط رکھو گے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جڑا رکھو گے،
تو انشاءاللہ تم نیک اعمال والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور اگر برے اعمال کی طرف نکل کے اللہ کو بھول جاؤ گے تو پھر ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ گے, اپنی ذات کو بھی بھول جاؤ گے. اور اللہ کہتا ہے اولئک هم الفاسقون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اللہ کہتا ہے پھر اللہ کو بھول کے, اور جب تم اپنے آپ کو بھولو گے تو پھر تمہارا شمار فاسقوں میں سے ہوگا. فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی بتائے ہوئے رستے سے دور ہوتے ہیں, جو اللہ کی قرآن سے ناشنا ہوتے ہیں, جو اللہ کے ناشنا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے اچھے بنائے ہیں لیکن اپنی ایفرٹس کی وجہ سے قرآن پاک نہیں سمجھ سکتے. قرآن سے دور ہونے کا مطلب یہ کہ ناشنا ہونے کا مطلب یہ کہ اگر وہ جانتے بھی ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے. تو اللہ پاک ہمیں یہاں پہ ایک اسٹریٹ فارورڈ پکچر دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری اس دنیا کی زندگی میں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ تم اپنا واسطہ, اپنا ربط اللہ کے ساتھ, کیونکہ تم بندے ہو اور تمہیں بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے. وہ ایک خوبصورت پرشین میں ایک شعر ہے کہ بند آمد از برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. کہ اللہ نے بندے کو, یہ ہے تو شاعری لیکن بہت سٹرونگ میسج ہے کہ بند آمد از برائے بندگی, بندہ کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. اور اگر زندگی بے بندگی, اگر زندگی ایسی ہے جس میں اللہ کی بندگی نہیں ہے, شرمندگی, تو پھر وہ شرمندگی سے بھری ہوئی زندگی ہے. اور اس کو اللہ پاک خود بھی ہمیں یہ بات, یعنی ایک اور اس میں کہتے ہیں کہ وَخُلِقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جن اور انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ وہ اپنی بندگی کا حق ادا کر سکے. میں نے, یعنی آپ سوچیں کہ جو, یعنی ہر چیز کی کریشن کا ایک بیسک پرپز ہوتا ہے, پھر بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں. یعنی اگر آپ, ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, ایک جہاز ہے تو اس کا مقصد اڑان ہے, کہ وہ ایک ایسا اکوپمنٹ جو آسمان پہ اڑ سکے. یعنی یہ اگر کوئی چیز ایک جہاز ہے اور آسمان پہ نہیں اڑ سکتا تو چاہے وہ کتنا قیمتی جہاز ہے, کس ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے, اس کے اندر کتنی فیسلٹیز اویلیبل ہیں, وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ جہاز اگر اس اہل نہیں ہے کہ اڑ سکے تو اس کا بنیادی مقصد فوت ہو گیا. لیکن اگر وہ جہاز اڑ سکتا ہے تو پھر اس کی بہت ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں, لوگوں کو ٹریول کرنا, ہر انسان کو ایک اپنے مقام سے منزل مقصود تک پہنچانا, اس کی سیفٹی, سیکیورٹی, یعنی بہت ساری چیزیں. اگر وہ جہاز اڑان کر سکتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں. لیکن بنیادی مقصد اگر ایک جہاز, ایک ایئر کرافٹ کو آپ دیکھیں تو اس کا بنیادی ہے کہ وہ اڑ سکے. اسی طرح انسان کو اگر اب آپ اس پیمانے پہ رکھ کے دیکھیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن اور انسان کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ میری بندگی کر سکے, وہ اپنے آپ کو میرا بندہ سمجھے. تو بنیادی طور پہ انسان کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی بندگی ہے. کیونکہ دیکھیں پرند چرند شعور نہیں رکھتے, کچھ عقل رکھتے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے, اس لیے ان کے اوپر اللہ نے بندگی کا ٹیسٹ نہیں رکھا. وہ اپنی طرح سے جو بھی اللہ نے نظام بنایا اس میں چل رہے ہیں. ملائکہ کو اللہ نے مکمل طور پہ بندگی کے لیے بنایا تو ان کے اندر کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں کہ اس آپشن کو اویل کر سکیں. تو فرشتے الحمدللہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انسان کے اندر اللہ پاک نے وہ صفات ملکوتی بھی ڈالی اور وہ جو خصلت حیوانی ہے وہ بھی ڈالی اور اس کا مرکب بنایا. یعنی انسان جو ہے وہ صفات ملکوتی, فرشتوں والی کیریکٹرسٹکس, فرشتوں والے کیریکٹرسٹکس, اور اینیمل انسٹنکٹس, جانوروں والی خصلت دونوں موجود ہے. اب یہ وہ پیمانہ ہے کہ اس کو ہم نے جانچنا ہے, ناپنا ہے, اور پھر یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اپنی صفات ملکوتی یعنی فرشتوں والی جو میرے اندر صلاحیت موجود ہے اس کو اوپر لے کے جاؤں, جو کہ انتہائی دنیا میں مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں, ہم دنیا کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں. تو ہم اکثر اوقات ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں اور نیچے گرتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ خصلت حیوانی ہم پہ طاری ہو جاتی ہے.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھالا، ثم رددناہ اسفل سافلین، مگر وہ پستیوں کے اندر گرتا ہی چلا گیا، اسفل سافلین، پستیوں کے اندر گرتا ہی چلا گیا۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ میں اپنی اس دنیا کے اندر صفات ملکوتی یعنی فرشتوں والے کریکٹرسٹکس اور جو انسٹنکٹس ہیں، اینیمل انسٹنکٹس ہیں، خصلت حیوانی، اس کے اندر کیسے ایک ایسا بیلنس پیدا کروں کہ میں کوشش ہمیشہ یہ کروں کہ میرے اندر جو ہے نا ملکوتی صفات پیدا ہوں، تو پھر میں اپنے آپ کو یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیے، ہم بریک پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، we'll be back۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کے اندر جو اللہ کی اطاعت کا معیار ہے اور اللہ کی بندگی کا جو معیار ہے اس پہ کام کرنا پڑتا ہے، یعنی بندگی کے لیے، اللہ سے رابطے میں رہنے کے لیے ایک مستقل کوشش کی ضرورت پڑتی ہے، کاوش کرنی پڑتی ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو دنیا میں بھول جائیں گے اور پھر خصلت حیوانی ہم پہ طاری ہو جائے گی اور ہم وہ چیزیں نہیں کر پائیں گے جو اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کے واسطے سے اللہ نے ہمیں بتائی۔ تو میں آپ سے ایک عرض کر رہا تھا کہ انسان مرکب ہے صفات ملکوتی کا اور خصلت حیوانی کا۔ اگر ملکوتی صفات آپ ایک سرٹن لیول پہ اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بتائی ہوئی زندگی پہ چلنے سے آپ اس کے اندر صفات ملکوتی پیدا کر سکتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل، اعلیٰ و افضل، اس کے اچھے اعمال اس کو فرشتوں سے اونچے درجے پہ لے جاتے ہیں، کیونکہ فرشتے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ فرشتے ایک کانسٹنٹ کیفیت کے اندر ہیں، ان پہ چونکہ اللہ نے ان کو صرف نیک اعمال اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت سے کبھی باہر نہیں جاتے، لیکن انسان اللہ کی اطاعت سے باہر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان، جیسے میں نے عرض کی کہ اگر انسان اپنے اندر صفات ملکوتی پیدا کرے گا تو اللہ والی صفات اس کے اندر آئیں گی، لیکن اگر انسان بری اپنے اندر چیزیں پیدا کر لے گا، برے اعمال پیدا کر لے گا، اپنے آپ کو ایک ایسے رستے پہ لے جائے گا جو شیطانی عمل ہے، تو ایک تو ہے کہ اپنے آپ کو بھول جائے گا، کیونکہ اللہ کو بھولا تو اپنے آپ کو بھول گیا، اللہ نے یہی ہمیں بتایا۔ پھر اس برے اعمال کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بجائے جو ٹارگٹ تھا بندگی کا کہ اچیو کرتا، وہ خصلت حیوانی میں جا کے حیوانی صفت اختیار کر لیتا ہے، وہ اشرف المخلوقات والی جو کیفیت ہے وہ نہیں بچتی، بلکہ قرآن پاک میں کی جگہ آتا ہے کہ مثلہم کالانعام، ان بہت سارے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چوپائے، بلکہ اضلہم، اس سے بھی گئے گزرے، یعنی انسان دنیا میں کبھی اتنی ایوریج زندگی پہ اپنے آپ کو لے آتا ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا ایوریج کر لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر وہ چاہے بھی کہ میں مطلب اپنے اندر ایک وہ بہتری لاؤں، تو آپ یقین مانیں وہ پھنس جاتا ہے، انسان مشکل ہوتی ہے اس کو ان بدعمالیوں سے نکلنے کے لیے، اس سٹیٹس جو اس کے دماغ میں جو رہ جاتا ہے، بیکاز ہوتا یہ کہ ہم دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں اپنا بینچ مارک بناتے ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ بینچ مارک جو دنیا کے لیے ہم سیٹ کر رہے ہیں یہ ہمیں احسن تقویم سے لے کر اسفل سافلین تک لے جا رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ پستیوں میں گرتا ہی چلا گیا۔ تو یہ انسان نہیں سمجھ پاتا کہ اب میں دنیا میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو بھلا کے اور اس رستے کو اختیار نہ کر کے، یہ مجھے ایکچولی پستیوں کی طرف دھکیل رہا ہے، مجھے پستیوں کی طرف گھسیٹ رہا ہے، اور پھر ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان اس کے اندر وہ اتنا کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے اس برائی کے اندر، اس ماحول کے اندر، کہ اس کو ایون وہ جو ایک ملامت کا جو دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ملامت کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس اب یہی میری زندگی ہے، اور وہ اس کے اندر اپنی تدبیریں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک خود ساختہ اعمال بنانے کی، کہ ہاں میرا تو نیت بہت اچھی ہے، اللہ سے تو صرف میں نے دل میں رابطہ رکھا ہوا ہے، اس قسم کی باتیں آج کل یہ سننے میں ملتی ہیں۔ ہم بہت اسپریچل لوگ ہیں، ہم ریلیجس نہیں ہیں بٹ ہم بڑے اسپریچل ہیں، یعنی بغیر آپ دنیا میں کوئی چیز بغیر، یہ میں آپ کو آج کل کی دنیا کا ایک عام
کامنٹ سنا رہا ہوں. اکثر اوقات آپ سے یہ لوگ بعض لوگ اس طرح سے بات کریں گے کہ ہم اسپرچل ہیں بہت، لیکن ہم ریلیجس نہیں ہیں. تو بھائی اسپرچل ہونے کے لیے جو گائیڈ لائنز اللہ نے بتائی ہیں، دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو بغیر گائیڈ لائن کے چل سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر گائیڈ لائن کے نہیں چل سکتی. یعنی ہر جگہ، چاہے آپ وہ ایجوکیشن میں جا رہے ہیں، چاہے آپ پروفیشنل کیریئر پیتھ پہ جا رہے ہیں، چاہے وہ آپ اپنی کسی بزنس وینچر پہ جا رہے ہیں، ایک بیسک گائیڈ لائن آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے ان آرڈر ٹو اچیو دیٹ گول آف یور لائف. لیکن ہم اپنی زندگیوں میں ایک شارٹ کٹ بنانے کے لیے اپنے آپ کو اسپرچل کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ آپ یقین مانیے کہ دنیا کا جو ٹیسٹ ہے وہ آسان نہیں ہے. یہ نفس کے ساتھ لڑائی، یہ شیطان کے بہکاووں میں آنا، پھر اپنے آپ کو اسٹیٹ فاسٹ رکھنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ چلنا، یہ واقعی یہ صرف وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو مستقل پریکٹس کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے اپنے لیے یہ والی زندگی مانگتے ہیں اور پھر اس زندگی پہ کوشش کرتے ہیں، اور پھر جا کے اللہ رب العزت ان کو اس ٹریک پہ ڈالتا ہے جو ان لوگوں کی کیٹیگری ہے جن کو اللہ کہتا ہے کہ یہی لوگ تو فائز ہونے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ پاک کہتے ہیں ایمان والو دیکھو تقوی اختیار کرو، وہ کانشسنس اختیار کر لو جو تمہیں اللہ اس دنیا میں چاہتا ہے کہ ایک سیلف مانیٹرنگ سسٹم اپنے اندر انسٹال کر لو اچھائی اور برائی کا. تقوی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ میرے اندر ایک اندر نظام جو محتاج نہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا مجھے کوئی یہ کہنے کو کر رہا ہے، مجھے اپنے اندر میری اپنی ایک سیلف مانیٹرنگ اتنی ایڈوانس لیول پہ چلی جائے کہ میں اپنا محاسبہ خود کر سکوں. دس از واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کی شکل میں اللہ نے انسان کو جو چیز عطا کرنا چاہتے. تقوی کا ویسے بہت بڑا مفہوم ہے، لیکن جو بنیادی چیز اللہ تقوی کی شکل میں انسان کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ میرے اچھے اور برے اعمال پہ میرا اپنا کانشس ایکٹیویٹڈ ہو، میں خود اس چیز کا انالیسس کر سکوں، میرے اندر ایک ایسا سسٹم آ جائے. اور یہ وہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ہے ایکچولی. دیکھیں برے اور اچھے اعمال کو جانچنا اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا تو کوئی اچھے برے اعمال نہیں جانچ سکتا. لیکن جب اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا دنیا کے کام امور سنبھالنے کے لیے، تو جو اندر کی اسپرچولیٹی کے لیے اللہ نے یہ بھی کہا کہ جب تقوی تم اڈاپٹ کر لو گے تو تمہاری نگاہ اپنے اچھے اور برے اعمال پہ ہوگی، تمہیں اچھے اعمال خوش کریں گے اور تم خود اچھے اعمال کی طرف راغب ہوگے. برے اعمال سے تمہاری رغبت کم ہوگی اور برے اعمال سے تم دور بھاگو گے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ کہ جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے جب نفس کا ذکر کیا تو ایک تو اللہ نے بنیادی طور پہ ایک ایسا نفس بتایا جو ہمیشہ بری بات کا ہی حکم کرتا ہے، وہ نفس امارہ ہے، امارۃ بالسوء. وہ ہمیشہ آپ کو اور مجھے برائی کی طرف، یہ وہ اندر انسٹالڈ سسٹم ہے جو برائی کی طرف ہی صرف لے کے جاتا ہے. برائی میں خوش کر دینا، برائی کے کام میں دل لگ جانا، بری چیزوں میں آپ اپنے آپ کو کمپلیسنٹ فیل کریں. تو یہ تو نفس امارہ ہے، یہ تو بدترین ہے. ایک بالکل ٹاپ پہ ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ، اور وہ بہت بڑی کیٹیگری ہے جو بہت اللہ کے وہ لوگ جو اللہ سے قربت میں بے تحاشا اللہ کے پاس ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کی مہربانی سے اس لیول تک لے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس رہیں، جس کو اللہ نے نفس مطمئنہ کا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. اے نفس مطمئنہ اپنے اللہ کی طرف ایسے لوٹا جیسے تو اللہ سے راضی ہو، اللہ تجھ سے راضی ہو، اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میرے خاص جنتوں میں داخل ہو جا. تو اب یہ ٹاپ والا نفس ہے، اور ایک نفس امارہ جو کہ ورسٹ ہے. لیکن اس کے درمیان ایک نفس اور ہے جو نفس لوامہ ہے. یعنی نفس لوامہ وہ ہے کہ جس سے انسان سے جب کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی پہ وہ ملامت ہو جائے، اس غلطی پہ اس کے اندر اس برے عمل کا اس کو احساس ہو اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. اور آپ کمال دیکھیے کہ اللہ نے نفس مطمئنہ کی قسم نہیں کھائی. وَأُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. قرآن میں اللہ نے نفس لوامہ یعنی ملامت ہو جانے والے نفس کی قسم کھائی ہے.
یعنی اصولاً اگر دیکھا جائے تو جو سب سے بہترین نفس تھا اصولاً تو اس کی قسم کھانی چاہیے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ تو میری طرف پلٹ آ، اس طرح اس حال میں کہ ہر حال میں تو اللہ سے راضی تھا، اللہ بھی تجھ سے ہر حال میں تیرے سے راضی تھا، اور میرے جنتوں کی طرف آ جا اور میری طرف پلٹ آ۔ اب قسم تو اس کی کھانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے ملامت ہو جانے والے نفس کی قسم کھائی کہ وہ انسان جو اپنے برے اعمال پر پشیمان ہو جائے، ملامت ہو جائے، خفا ہو جائے، اور پھر وہ اپنے اندر کریکشنز کی صورت میں کہ میں اللہ کے نیک اعمال اور اچھے اعمال کی طرف چل پڑوں، وہ اس پہ ایفرٹ کرنا شروع کر دے، اس نفس کی اللہ نے قسم کھائی۔ اور اگر جن لوگوں میں اللہ نے یہ والی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، یہ اللہ کو بے تحاشا پسند ہے کہ میرا بندہ اگر غلط بھی ہو گیا، اگر وہ ایک بار کسی برائی کے رستے پہ چل بھی نکلا، تو اب اس کے اندر وہ جو، چاہے آپ اس کو وہ تقوی والا سیلف انسٹالڈ سسٹم کہہ دیں جس نے اس کو انڈیکیٹ کیا کہ تم غلط کام کر رہے ہو، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ تمہارے لیے تکلیف کا سبب ہے، یہ تمہیں غلط رستے پہ لے کے جا رہا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، تم اللہ کی نگاہوں سے دور ہو جاؤ گے، تم بھول جاؤ گے۔ تو یہ وہ آپ کو اگر چیزیں دل میں پتہ ہوں گی تو نفس لوامہ اس پہ ملامت ہو جائے گا اپنے برے عمل پہ، اور وہ ایسا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا جو مجھے اللہ کے قریب کر دے، کیونکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم لوگ گناہگار ہیں، کمزور لوگ ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے ذمے اس چیز کی کوشش رکھی ہے کہ دیکھو تم اس چیز پہ مستقل کوشش کرتے رہو، تم اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے رہو۔ تم جب اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاؤ گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اللہ تمہارا مددگار ہوگا، اللہ تمہیں دین و دنیا کے اندر خیر و برکت دے گا۔ اور آپ دیکھیں آج دنیا میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک پوری خلقت خدا جو ہے وہ پریشان ہے، وہ اپنے آپ میں پھنسی ہوئی ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ تندرست ہے چاہے وہ بیمار ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر انسان اپنے اندر ایک عجیب ہی قسم کی کشمکش کا شکار ہے اور اپنی اپنی لیول کے حساب سے پریشان ہے۔ اب جب اللہ رب العزت اس لیول کے اوپر انسان پریشان ہو جاتا ہے تو اس میں ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اکثر اوقات اپنے آپ کو، جو ہم سب کے ساتھ ہے، یعنی ہم سب کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ کیا ماں باپ کا ہے؟ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا رشتہ ہے، ظاہری بات ہے، اس کا اتنا اللہ نے بولا، میاں بیوی کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، اور لوگوں کا، ہمسایوں کا، لیکن ہر رشتہ اس دنیا کے اندر ایک فانی رشتہ ہے، یعنی ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ رشتہ اپنی میعاد پوری کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت واحد ایسی ذات ہے کہ انسان کا جو واسطہ اللہ سے وہ مرنے سے، زندگی میں آنے سے پہلے بھی تھا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہے، اور آنے والی زندگی تک وہ رہے گا۔ اور انشاءاللہ جس سے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ باوجود ہماری کمزوریوں کے اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہماری ہدایت فرما، ہمیں ٹھیک رستے پہ چلا تاکہ ہم تیرے تک پہنچ سکیں۔ لیکن سوال یہ کہ دیکھیے، اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پہ ڈال دیتا ہے، لیکن ہدایت کو اس نے طلب کے ساتھ رکھا ہے۔ ہم جتنی ہدایت اللہ سے طلب کریں گے، اللہ پاک یہدی سبلنا، اتنے ہدایت کے دروازے ہمارے اللہ کھولتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ہدایت کی طلب ہی نہیں کریں گے تو پھر ہدایت کیسے آئے گی؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے وہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے، لیکن ہدایت جتنی میرے اندر اس کی وہ ہوگی، طلب ہوگی، میں چاہوں گا اللہ عطا فرمائیں گے۔ رزق کو اللہ نے مقرر فرما دیا، رزق اپنی جگہ جو ہے وہ اللہ پاک نے آپ کے اور میرے لیے لکھ دیا۔ ہدایت کو اللہ نے کہا دنیا میں جتنی اللہ سے طلب کرو گے، یعنی اچھے اعمال کی طلب کرو گے، یہ حدیث سبلنا، میں تمہارے لیے دروازے کھول دوں گا، آسان کر دوں گا۔ اور برائیوں کی طرف نکل جاؤ گے تو پھر شیطان کا رستہ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، دیکھو شیطان کے پیروکاری مت کرنا، شیطان کے رستے پہ مت چلنا، اس کے قدموں پہ مت چلنا، کیونکہ اگر اس کے رستے پہ چل نکلو گے تو وہ تو
لکم عدو مبین، وہ تو دشمن ہے تمہارا. تم تو ہرگز یہ نہیں چاہو گے کہ میں کسی دشمن کے رستے پہ چل نکلوں، یا کوئی دشمن جو ہے وہ میرے سامنے جو ہے نا وہ ایک رستہ مجھے دکھائے. تو انشاءاللہ بات ایسی ہے کہ دیکھیں یہ اس پروگرام کا یا کوئی بھی جب بھی ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بیٹھ کے پورے لوگوں کو لیکچر کر رہا ہے. اکثر اوقات بتانے والا سب سے زیادہ خود ہی محتاج ہوتا ہے ہدایت کا. آپ یقین مانیے. یعنی اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور انشاءاللہ ہمیں نیک رستے پہ، اپنے کتاب اللہ کے رستے پہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین و مرسلین کے رستے پہ لے کے چلے. ہمیں ہدایت چاہیے ہر انسان کو. بتانے والا بھی اتنا ہی محتاج ہوتا ہے جتنا سننے والا ہوتا ہے، لیکن یہ ریمائنڈر دینا بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرتے رہے. ہمیں کون ریمائنڈ کرے گا؟ اگر آپ اور میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایسے ہلکے نہیں بنائیں گے، ایسے سرکمسٹانسز نہیں کریٹ کریں گے اپنے ارد گرد، تو پھر تو گمراہی کا رستہ کھلا ہوا ہے. تو آپ باہر جا کے دیکھیں، ہر رستہ ایونچولی گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ جا کے آپ سب جانتے ہیں، آپ سب باشعور ماشاءاللہ لوگ ہیں کہ انسان کے لیے برائی بہت ہی آسان ہے. برے اعمال کا ہو جانا تو جتنا چاہو آپ کر لو، لیکن اچھے اعمال اپنی زندگی میں لانا، اچھے رستے پہ چلنا، اللہ کی بندگی والا رستہ جس پہ اللہ نے آپ کی اور میری تخلیق کی ہے بندگی کے لیے، اس رستے کو اپنانا ایک چیلنج ہے. اور وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم اللہ کی رحمتوں کی بھی محتاج ہیں، ہم لوگ اللہ کی گائیڈنس کی بھی محتاج ہیں. تو اس کا بنیادی جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں، اس کی تلاوت بھی کریں، اس کو حفظ بھی کریں، خوبصورت آواز میں اس کی قرات بھی کریں. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے گائیڈنس لیں. اور اللہ ہمیں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جتنا بھی کتاب کو سمجھو گے، تم جتنا بھی اللہ کے احکام کو سمجھو گے، اس میں تمام آپ کو اللہ پاک نے تمام رستے بتائے. لیکن obviously قرآن بالکل ایک بحر بھی ہے. بحر تو آسان ہے، لیکن ایک ایسا اوشن بھی ہے جو کہ کچھ چیزیں تو براہ راست احکام ہیں، وہ آپ کو سمجھ آتے ہیں، کچھ کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑی کسی کی گائیڈنس کی ضرورت ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو انوالو کریں. ہم اس کتاب کو بجائے طاقوں میں بند رکھنے کے اور خدا نخواستہ غمی خوشی میں نکال لینے کا، ہم اکثر یہی کرتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی یہ اچھا کام ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے اس کا. اللہ کی کتاب کا مقصد اس سے بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑیں گے، اللہ کے نبی نے جب احکام آئے انہوں نے پریکٹیکلی کر کے بتا دیے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو. یہ پریکٹیکلی اس ساری قرآن کی امپلیمنٹیشن اعمال میں اپنے اندر قرآنی احکام کو انکارپوریٹ کرنا، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ اللہ نے انسان بنائی بندگی کے لیے، تو اس کے اندر آلریڈی وہ سارے سسٹم موجود ہیں کہ وہ ایک بندگی والی زندگی کو اختیار کر لے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے، اور انہوں نے پریکٹیکلی کر کے بتایا. ورنہ اللہ پاک احکام نازل فرما دیتے، کسی فرشتے کے ذریعے بھیج دیتے، کہیں ڈائریکٹ کچھ اللہ کی کتاب آ جاتی، کچھ ایسا ہوتا کہ ایک بک کی شکل میں کچھ آ جاتا، ایک مینول ہے، اس مینول کو تم جو ہے فالو کرو. لیکن اللہ نے کم و بیش 23 سال میں اللہ کی کتاب کو وقتاً فوقتاً نازل کیا تاکہ اچھے اور برے اعمال انسان ان کو تھورلی انڈرسٹینڈ کر سکے اور پھر اچھے اعمال کو بندگی کی شکل میں اپنے اندر لے آئے، برے اعمال سے اللہ کے حکم سے دور کر لے اپنے آپ کو. ایک اسٹریٹ رستہ. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے تمہارے اندر الہام کر دیا ہے فسق و فجور والا رستہ بھی اور تقوی والا رستہ بھی. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے تقوی والا رستہ بھی تمہارے اندر جو ہے نا بتا دیا تمہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ فسق و فجور والا رستہ کون سا ہے. لیکن اولئک هم الفائزون پہ جو ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنی بندگی کے اس پہ آ جائیں گے. جسے اللہ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس اپنے آگے بھیجا ہوا دیکھ لے گا کل کہ میں نے اچھا بھیجا تھا یا برا بھیجا تھا.
فَلْيَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. بس تقوی اختیار کرو بیکاز اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ایسے لوگوں میں سے ہرگز مت ہو جانا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہیں. اولئک هم الفاسقون. اور یہی لوگ فاسق. تو اللہ پاک ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اعمال جو ہے نا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز اصحاب جہنم اور اصحاب جنت ایک جیسے نہیں ہو سکتے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. اور اگر قیامت کے دن اعلیٰ درجوں پہ جو لوگ فائز ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جو نیک اعمال لے کے چلے ہوں گے، جنہوں نے نیکی کا رستہ اختیار کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کا رستہ اختیار کیا ہوگا، جنہوں نے نبی کی نورانی اور مبارک سنت والا رستہ اختیار کیا ہوگا، جنہوں نے برے اعمال کو ترک کیا ہوگا، جنہوں نے اچھائی کو اپنا شیوا بنایا ہوگا، جنہوں نے زندگی میں توبہ استغفار کی ہوگی، جو اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ سے کنیکٹ کرتے رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم اچھے اعمال کی طرف بڑھیں، برائی سے بچیں انشاءاللہ. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.